کی تائید کریں گی. میں کہتی ہوں کہ اس کہنے میں ہمیں کوئی آڑ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ظلم جو ڈھایا گیا ہے یہ وہ بھی مسلمان ہی تھا جس نے, آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم جس کا نام ہے, عبد الرحمن نام ہے اس کا, اسی لیے اسے ابن ملجم کہہ کر اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے کہ عبد الرحمن, رحمان کا بندہ ہے وہ, کہ جس نے اللہ کے اس کریم چہرے پر, جس نے رسول اللہ کی رسالت کو بچایا, اپنی نسل کا خون بہا کے, اپنا خون بہا کے توحید بچائی. مولا کائنات تھی کہ اگر مولا سجدہ نہ کرتے رب کو تو لوگ اللہ کہنے لگ گئے تھے مولا کائنات کو, اس لیے کہ اوصاف کبریا کے مظہر ہے مولا کائنات, اور مولا کائنات نے توحید بچائی ہے کہہ کر کے فزتو برب الکعبہ, کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا, اس لیے کہ جس خدا کو علی سجدہ کرتا ہے میں اسی کا بندہ ہوں, اور مجھے خدا نہ کہو کہ میں رب کائنات کے اوصاف کا مظہر ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت کلام دیتی ہوں شازیہ آنٹی کو کہ وہ مولا کائنات کی بارگاہ میں مولا کائنات کا پرسہ رسالت مآب کی بارگاہ میں پیش کریں, ان کے وسیع کا, جانشین کا, ابو طالب علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. کیا کہیں گی شازیہ آنٹی مولا کائنات کی پرسوز شہادت پہ؟ السلام علیکم. تو علی مدد سبین، یقین کریں کہ ماہ شبان کی جب آخری شب تھی تو میں نے پرسہ بی بی فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں، جناب رسول خدا کی بارگاہ میں، معصومین کی، امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا. ہمارے دل زخمی ہیں، ہماری آنکھیں رو رہی ہیں، ہمارا دل رو رہا ہے. محمد مصطفیٰ کے وسیع ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پہلا نہیں چوتھے ہی خلیفہ صحیح. کلمہ گو پر فرض تھا کہ اس غم میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے، اور کافی مسلمان ہیں ہمارے اہل سنت جو بہن بھائی ہیں مولا علی کی مجالس میں شریک ہوتی ہیں. ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں، انہیں یہ سعادت ملی ہے. وہ جو سب سے پہلے خدا کی وحدانیت اور رسول خدا کی رسالت کی تصدیق کرنے والا، جسے شرف اتنا ملا کہ پروردگار نے ان کی آمد کے لیے خانہ کعبہ کو منتخب کیا. مولود کعبہ ہے مولا کائنات. ایک دعا کے ساتھ میں مصائب کی طرف آؤں گی. اب مولا علی خود فرماتے ہیں انا اول من المظلومین، مظلوموں میں میں پہلا علی ابن ابی طالب ہوں کہ جو مظلوم ہوں. بعد جناب رسول خدا پوری زندگی مولا کائنات کی جب ہم دیکھتے ہیں، پوری زندگی بچپن سے رسول خدا کی حفاظت ناصر بن کر آئے ہیں. جب پتھر مارے جاتے مولا کائنات خود کو پیش کر دیتے، ادھر جناب رسول خدا زخمی ہوتے، ادھر مولا کائنات. جنگ دیکھتے ہیں، جنگ بدر سے ابتدا ہو رہی ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے. جہاں دیکھیں مولا کائنات جنگ خندق ہے، اس میں بھی تلوار لے کر. جنگ احد میں خصوصاً کہ جب سب فرار کر گئے، جب سب چھوڑ گئے، چند رہ گئے اور زخمی حالت میں جناب رسول خدا ہیں، مولا کائنات ہیں جو تلوار لے کر چاروں طرف سے حملہ آوروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے زخم میرے مولا کائنات کو لگے. بعض نے لکھا 16 زخم، کہ فرق کے مبارک پر بھی تب زخم لگے، جسم پر بھی زخم ہوئے، تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے زخم. لیکن دین کی نصرت، بلکہ مولا خود فرماتے ہیں کہ میں وہ دین ہوں جس کی تکذیب کی گئی، میں وہ ذکر ہوں جسے بھلا دیا گیا. مولا جناب رسول خدا فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، ذکرہ ذکری، ذکری ذکر اللہ، ذکر اللہ عبادت. وہ جس کا ذکر عبادت تھا، وہ جس کا ذکر، جس کی مودت عبادت ہے، وہ جس کو دیکھنا عبادت ہے. اتنی عظیم ہستی ہے مولا کائنات. ایک دعا کے ساتھ کہ ثقیفہ والوں کا جینا حرام ہو جائے. کلام میں نے امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ جب امام آئیں گے تو ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کہ معصومین بھی منتظر ہیں، خدا بھی منتظر ہے، کل مومنین بھی منتظر ہیں، زمین و آسمان ساری کائنات امام زمانہ کی منتظر ہے. دل سے دعا ہے کہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو تو ثقیفہ والوں کا جینا حرام ہو جائے،
دعائے دل سے ظہور امام ہو جائے. الہی آمین. غدیری جام چلیں گے پیئیں گے بھر بھر کے، میرے امام کا الہی آنا آمین. تمام ہو جائے. یہ ماتمی سی دعاؤں نے التجا کی ہے کہ اب ہماری دعائیں بھی دکھی ہیں، الہی آمین. غمناک ہیں. میرے یہ ماتمی سی دعاؤں نے التجا کی ہے، نبی کے لال کا یا رب قیام ہو جائے. تبرہ دشمن زہرا پہ کرتے ہیں مولا، تبرہ دشمن زہرا پہ کرتے ہیں مولا، تمام عمر محمد کے نام ہو جائے. منافقین ہوں منکر یا دشمنان علی، منافقین ہوں منکر یا دشمنان علی، جہاں سے ان کی نجاست سبحان اللہ. تمام ہو جائے. بے اور شک الہی آمین. خدایا سن لے دعائیں، امام آ جائیں، ہماری صبح یزیدوں کی شام ہو جائے. اور الہی جہاں سے آمین. کفر و ضلالت مٹائیں گے مہادی، خدایا تیری عدالت نظام ہو جائے. کیا کہنا، بہت اچھے. خدایا تیری عدالت دوام ہو جائے. ہے بے کسوں کے داتا، ہے بے کسوں کے وہ داتا، غریبوں کے آقا، خوشی ملے جو ظہور امام ہو جائیں. کھلیں گے گلشن حسرت میں گل امیدوں کے، کھلیں گے گلشن حسرت میں گل امیدوں کے، نظام ان کا زمانے میں عام ہو جائے. اور یہ شعر لکھا تھا کہ میں شاعرات تو نہیں ہوں بلند پائے کی، قبول مولا میرا بھی کلام ہو جائے. ہوں سجدہ الہی ریز، آمین. ہوں سجدہ ریز سبھی ہی علم کے سائے میں، الہی آمین. زمانہ آپ کے در کا غلام ہو جائے. قبول ساری دعائیں ہوں شازیہ تیری، وظیفہ ناد علی صبح شام ہو جائے. الہی آمین. سبحان اللہ. الہی فرمایا آمین. کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی خیر البشر، علی خیر البشر ہیں، بشر میں بہترین ہے علی ابن ابی طالب شرف میں. اور فرمایا کہ من ازا علی، جس نے علی کو اذیت دی، ازانی مجھے اذیت دی، ومن ازانی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے از اللہ اللہ کو اذیت دی، ہائے. ومن از اللہ جس نے اللہ کو اذیت دی فقد کفر اس نے کفر کیا. کہ اتنا ایک رسول پاک کا واضح کلام ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے. تکلیف تو یہ ہے کہ امت نے بعد رسول فرامین محمد مصطفیٰ، احادیث محمد مصطفیٰ جو اہل بیت کے حوالے سے تھی، جو مولائے کائنات کے حوالے سے تھی، انہیں فراموش کر دیا گیا، بھلا دیا. اور آپ دیکھیں کہ ثقیفہ بنی سعدہ سے جو سازشوں کا ایک سلسلہ چلا امام زمانہ تک، اس میں نے ابھی کہا تھا کہ مولا فرماتے انا اول من المظلومین، مظلوموں میں میں پہلا اول مظلوم علی ابن ابی طالب ہوں. ذرا تاریخ پہ آپ نظر تو ڈالیں کہ واحد ہستی ہے مولائے کائنات کی کہ جس کے بیٹے یا زہر سے شہید کیے گئے یا تلوار سے شہید کیے گئے. واحد ہستی ہے مولائے کائنات کی کہ جس کی بیٹیوں کو بازاروں میں بے مکنا و چادر لایا گیا اس حالت میں کہ لوگوں پر بیٹھ کر پتھر مارتے تھے. یہی کوفہ ہے، مسجد کوفہ ہے، شہر کوفہ ہے، جہاں میرے مولائے کائنات نے مولا حسن مشتبہ کو، حضرت عباس کو مدینہ روانہ کیا. کچھ عرصے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ جاؤ حسن مشتبہ میری بیٹیوں کو احترام کے ساتھ، پردے میں، عزت کے ساتھ، آرام کے ساتھ لے کر کوفہ آؤ. اور فرمایا کہ جب سفر کرنا تو دیکھو بیٹا یہ خیال رکھنا کہ طویل رستہ اختیار کر لینا، لیکن اس رستے سے آنا کہ جس رستے میں آب و پانی کا انتظام ہو، سایہ دار درخت ہو، میری بیٹیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ جب بیبیاں چلی ہیں، پہلی دفعہ میری بیبیوں نے کوفہ کا سفر کیا ہے تو حسن جیسا نفیس کریم بھائی ساتھ تھا، حضرت عباس جیسا محافظ ساتھ تھا. اور جب میری بیبیاں کوفہ کے باہر یہ قافلہ آیا ہے شب کی تاریکی میں تو مولائے کائنات کوفہ سے باہر خود موجود تھے اور مولائے کائنات نے استقبال کیا. اور
محمل کا پردہ ہٹا ہٹا کے بار بار کہتے زینب یہ دیکھو یہ کوفہ ہے، یہ مسجد کوفہ ہے، یہ بازار کوفہ ہے، یہ دربار کوفہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے میری بی بی تڑپ گئی، کہا بابا میں کبھی بازار نہیں آئی، بابا دربار میں تو بیٹے جاتے ہیں، بابا دربار سے کجا زینب کجا۔ میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ریش مبارک تر ہو گئی۔ کہا ہو سکتا ہے زینب کہ کبھی ہمارے بعد تمہیں درباروں میں آنا پڑے، کہ وہ کوفہ جہاں میری بی بی کوفہ کی خواتین کو قرآن پاک کا درس دیتی رہی، وہی کوفہ جہاں میری بیبیاں تشریف لائی ہیں کچھ عرصے کے بعد، کہ یہی جو ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آیا ہے، ایک ماہ محرم کا چاند ہمارے دلوں کو زخمی کرتا ہے، کہ ذہن میں آتے ہی انسان کا دل روتا ہے۔ اور ایک ماہ رمضان کہ مولا کائنات ماہ رمضان میں بار بار اپنی شہادت کی خبر دیتے رہے۔ کبھی ممبر پر جب تشریف فرما ہوتے پوچھتے کہ حسن بیٹا ماہ رمضان میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ مولا حسن مجتبیٰ فرماتے بابا اب اتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے بابا کے روزے اس ماہ میں ادھورے رہ جائیں گے۔ کبھی فرماتے کہ حج کے قافلوں کا پتہ چلا، میرے مولا نے فرمایا اس سال تمہارے بابا حج کے لیے نہیں جا سکیں گے۔ یعنی خبر دیتے رہے۔ اصحاب جناب آپ کے ارد گرد تھے حفاظت کے لیے، کہ پتہ تھا کوفہ کا شہر ہے اور یہاں پہ منافقین زیادہ ہیں، یہاں پہ دشمنان مولا کائنات شام سے جو ہے وہ کوفہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ جو شب آئی ہے نا 19 کی شب، قیامت کی شب تھی، کہ 18 ماہ رمضان کا روزہ آپ نے بی بی زینب بی بی ام کلثوم میں کے گھر افطار کیا۔ بی بی نے بابا کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھا، نمک اور 2 جو کی روٹیاں۔ میرے مولا نے نمک کو پسند کیا اور دودھ کا پیالہ، کہا زینب یہ دودھ کا پیالہ رکھ دو، صبح مہمان آئے گا پیاسا ہوگا۔ مولا کائنات میں قربان جاؤں کہ ایسی عظیم ہستی ہم نے کائنات میں نہیں دیکھی جو اپنے قاتل کے لیے دودھ کے پیالے کو رکھ دے۔ بی بی ایک لمحے کے لیے تڑپ کے کہتی ہے بابا اب بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بابا کمزوری غالب ہو گئی ہے۔ میرے مولا نے جب 2-4 لقمے تناول کر کے غذا رکھ دی، بی بی کی فرماتی تھی بابا کچھ اور لے لیجئے۔ میرے مولا اس رات بی بی زینب کے چہرے کو کافی دیر دیکھتے رہے اور کہا زینب ذرا اپنے سر سے چادر ہٹانا۔ میرے مولا نے اپنی بیٹی کے سر پہ بوسہ دیا، ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ تمام شب میرے مولا نے عبادت میں گزاری، بار بار اپنی مسلح عبادت سے اٹھ کر صحن میں تشریف لاتے اور آسمان کی طرف نظر ڈالتے، فرماتے یہی وہ شب ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کی خبر جناب رسول خدا نے دی تھی۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی اور یہ حقیقت ہے کہ مولا کچھ دیر کے لیے مسلح عبادت پر آپ کو زیارت ہوئی جناب رسول خدا کی۔ کہا یا علی میری امت نے بہت ستایا ہے، یا علی میری امت نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، یا علی آج کی شب آپ دنیا میں مہمان ہو، جلد ہمارے پاس ہوگے۔ اور مولا بار بار جب مسلح عبادت سے اٹھی، اور یہ عجیب شب تھی کہ زینب کبریٰ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صحن سے ایک بی بی ہے، سیاہ لباس میں ملبوس ہے، اور اس کے رونے کی صدا گونجتی ہے لمحے بعد۔ اور مولا حسن مجتبیٰ نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول خدا ہے، آپ کی دستار کے پیچ کھلے ہوئے ہیں، آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ مولا حسن پریشان ہو کر تڑپ کر اٹھے کہ اللہ جانے کیسی مصیبت ہے جو پیش آنے والی ہے۔ اور یہ شب جب میرے مولا چلے ہیں، دیکھیے امام کی عظمت یہاں سے آپ محسوس کریں کہ بدخوں نے مولا کائنات کے دامن کو تھام لیا، اپنی آواز میں چیخنے چلانے لگی، پروں سے زور زور سے جیسے ماتم کر رہی ہوں، جیسے نوحہ پڑھ رہی ہوں۔ اور جب میرے مولا نے دروازے پہ ہاتھ رکھا
تو لکھا ہے کہ دروازے کی جو کیلیں میخیں تھی وہ مولا کے دامن کو انہوں نے تھام لیا. جب میرے مولا آئے ہیں اچانک مسجد کی قندیلیں جو تھی وہ بجھ گئیں. تو میرے مولا نے جیسے ہی مسجد کی قندیلیں بجھی تو میرے مولا نے فرمایا کہ یہ میری قتل کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور مولا نے اس عبد الرحمن ابن ملجم کو، ابھی سبینہ آپ کہہ رہی تھی کہ نام کیا ہے، عبد الرحمن، جی رحمان کا، بالکل. اور بندگی کا تقاضا جو تھا علی مرتضیٰ کی مولا کائنات کی ولایت پر یقین تھا، مولا کائنات کی اطاعت تھی. میرے مولا نے ٹھوکر سے اسے اٹھایا، فرمایا کہ اس طرح اس حالت میں پشت کے بل شیطان سوتا ہے. اس نے تلوار چھپائی ہوئی تھی. جیسے ہی میرے مولا محراب آئے ہیں، اذان دی ہے، مصلی عبادت پر آئے ہیں، میرے مولا دوسری رکعت کے یا پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں تھے کہ یہ ملعون اٹھا. اس نے تلوار کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور اتنے زور سے میرے مولا کے سر اقدس پر وار کیا کہ میرے مولا کا سر شگافتہ ہو گیا اور ایک دم صدا گونجی، قد قتل امیر المومنین قتل وسیع مصطفیٰ تقدمت ارکان الہدا، ہدایت کے ارکان گر گئے، وسیع مصطفیٰ مارے گئے، جبرائیل نے نوحہ پڑھا، دروازے ٹکرانے لگے، کائنات میں تاریکی ہو گئی، کائنات میں تاریکی چھا گئی. یہ 19 کی شب ہے، بیوی کی یتیمی کی شب قریب آ گئی ہے. ہم پرسہ پیش کرتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں کہ مولا آپ کو اپنے جد مولا کائنات کا پرسہ، حسنین کی یتیمی کے دن ہیں جو قریب آ گئے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کے صحن کے اجڑنے کے دن قریب آ گئے ہیں، محمد مصطفیٰ کا گلشن جو ہے وہ اجڑنے والا ہے. سب سے بہت بڑی قیامت کی شب ہے ہمارے لیے. عاشور کی شب سے کم یہ شب نہیں ہے، روز عاشور سے کم یہ دن نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. علی مرتضیٰ کہ جس کے غم میں آسمان میں لرزا ہے، ملائکہ کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی، حور و غلمان نے ماتم کیا، کائنات جس علی کے غم میں رو، زمین و آسمان نے گریہ کیا، زمین و آسمان نے گر کیا. وہ شہادت کے ایام قریب آ رہے ہیں. آج ابھی ماہ رمضان کا آغاز ہے، انشاءاللہ تعالی جب یہ قریب ہوں گے تو اس پر مزید جو ہے مولا کائنات کے حوالے سے ہوگا. اگر سبین آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے زیادہ ٹائم لے لیا ہے شاید. نہیں، مولا آپ کو جزائے خیر دے. شازیہ آنٹی آپ نے بہت مولا کے مسائل پیش کیے امام حجت دوران کی بارگاہ میں، اور تمام ائمہ معصومین کی بارگاہ میں ہم پرسہ و تعزیت پیش کر رہے ہیں اپنے امام کی شہادت کے پرسوز موقع پہ. اور ان اشعار کے ساتھ میں بھی پرسہ پیش کرتی ہوں کہ زخم کھا کے جو گھر میں آئے علی، دوڑی زینب یہ بات کہتی ہوئی، میرے دل کے بابا جان، اے میرے روزہ دار بابا جان، میرے دل کے قرار بابا جان، اے میرے روزہ دار بابا جان. ابن ملجم ذرا نہ رحم کیا، کل ایماں پہ تو نے ڈھائی جفا، اور کیا سجدے میں وار بابا جان، اے میرے روزہ بابا جان. غش سے اٹھ جاؤ آنکھ تو کھولو، رو رہا ہے حسین وہ دیکھو، ہے یہ کیسا خمار بابا جان، اے میرے روزہ دار بابا جان. اور آنکھیں کھولی لگایا سے، آنکھیں کھولی لگایا سینے سے، حال کربو بلا تلک کے کہے، اور رو دیے کر کے پیار بابا جان، ہائے میرے روزہ دار بابا جان. اور مقطع پیش کر رہی ہوں. بہتا ہے ضرب کاری ہے، خون بہتا ہے ضرب کاری ہے، زہرا پھر بھی نماز جاری ہے، زہرا پھر بھی نماز جاری ہے، آپ دی کا وقار بابا جان، اے میرے روزہ دار بابا جان، اے میرے روزہ دار بابا جان. سلامت رہے سبھی. ہم اپنے امام حجت دوران کے حضور پیش کر رہے ہیں تعزیت اور
اور میں دعوت کلام میں دوں گی کہ ایک نوحے کے چند اشعار شگفتہ ارشاد صاحبہ مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، پھر ہم ثنائے اہل بیت سے MTV کینیڈا کے پلیٹ فارم سے اجازت چاہیں گے. بسم اللہ. تڑپ کے کہتی تھی بنت زہرا اے میرے بابا، تھا بس یہ زینب کے لب پہ نوحہ اے میرے بابا، یہ ظلم کس نے ہے آج ڈھایا اے میرے بابا، امامہ کیوں ہے لہو میں ڈوبا اے میرے بابا، ابھی تو اماں کے پہلو زخمی پہلو، ابھی تو اماں کے زخمی پہلو کا غم ہے تازہ، یہ زخم کس نے دیا دوبارہ اے میرے بابا، خدا کے دین کو امان دی ہے صدا سے تم نے، خدا کے دین کا تھے تم سہارا اے میرے بابا، کیوں آج زینب کی آہو زاری نہیں ستاتی، کیوں آج چپ ہو کہو نہ بابا اے میرے بابا، لپٹ کے زینب سے رو رہے تھے یہ کہہ کے شبر، دے کس طرح سے دلاسا اے میرے بابا، صدا یہ دلشاد آ رہی تھی اے واہ علیہ، صدا یہ دلشاد آ رہی تھی اے واہ علیہ، فضا میں گونجا بس ایک نوحہ اے میرے بابا، تڑپ کے کہتی تھی بنت زہرا اے میرے بابا، تھا بس یہ زینب کے لب پہ نوحہ اے میرے بابا. ہاں، چند جملے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کی اجازت سے سبین امام حسین علیہ جی سبین اجازت ہو تو مانگی ہے. یتیمی کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. جی شازیہ نقوی صاحبہ کیا؟ ہاں، کہ جب یہ صدا گونجی قد قتلا امیر المومنین قتل ہو گئے، قتلا وسیع مصطفیٰ. پتہ نہیں کیا بیتی ہوگی اس وقت بچوں کے دل پر کہ بی بی زینب نے جب یہ صدا سنی، بی بی نے اپنے چہرے پر ماتم کیا. مولا حسن تڑپ کر اٹھے، مولا حسین تڑپ کر مسجد کی طرف بڑھے. جب بیٹے مسجد میں آئے تو کس حالت میں اپنے بابا کو دیکھا کہ وہ عالم تھا کہ وہ کائنات کے شجاع ترین امام کے بہادر ترین بیٹے ہیں، کہ جب دیکھا ہے مولا کائنات کو کہ آپ کا سر شگافتہ تھا، مصلی محراب سب خون میں تر تھا، مولا حسن نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کا سر اپنے زانوں پر رکھا، اپنے مبارک ہاتھوں سے بابا کے چہرے سے خون صاف کرتے رہے اور مولا روتے رہے. آقا حسین نے گریہ کیا. جب میرے مولا نے آنکھیں کھولی، بیٹوں کو تڑپ کر روتے ہوئے دیکھا، تو مولا علی نے ایک جملہ کہا کہ حسن بیٹا آپ ہمارے حال پر گریہ کر رہے ہو، حسن ایک وقت آئے گا ہمارے بعد امت تمہیں زہر سے شہید کرے گی. پھر مولا حسین کی طرف دیکھا، کہا حسین میرے ساتھ تو آپ موجود ہو، حسین جب تم پر امت ظلم کرے گی، جب تمہارے پیاسے گلے پر خنجر چلے گا، حسین تم تنہا ہوگے، چاروں طرف سے مارو مارو کی آوازیں ہوگی، حسین تم 3 دن کے پیاسے ہوگے. پھر میرے مولا کی نظر حضرت عباس کے بازوؤں پر گئی اور ایک دفعہ کہا عباس تمہارے بازو نصرت حسین میں کٹے. قربان جاؤں. مولا حسن مجتبیٰ نے نماز مکمل، بیٹوں نے ایک عبا میں اپنے بابا کو اٹھایا، چار اس کے خامے کنارے، امام مبین جن کو امام مولا کائنات کو ہاتھوں پر بلند کر کر کے لوگوں کو دکھایا تھا کہ لوگوں پہچان. جب لے کے آئے ہیں نا، دروازے کے قریب آئے ہیں، تو 2 باتیں جو رونے کے لیے تو بہت مصائب ہیں. بس چند جملے کہوں گی کہ میرے مولا نے کہا حسن بیٹا مجھے سہارا دے کے کھڑا کرو. کہا بابا آپ بہت زخمی ہیں، بابا آپ کے سر سے بہت خون بہ رہا ہے. کہا بابا کس لیے، ہم آپ کو گھر خود لے جائیں گے. کہا نہیں حسن، جب دروازے پر میری بیٹی زینب کھڑی ہوگی وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر کہیں مر نہ جائے.
हसन मुझे सहारा दो। मेरे मौला अपने कदमों पर, लरसते हुए कदमों पर खड़े हुए, एक तरफ से हुसैन ने सहारा दिया, एक तरफ से हसन ने सहारा दिया। मेरे मौला ने मुड़कर देखा, असहाब की तरफ से देखा, कहा आया मेरे असहाब वापस चले जाओ। तो एक दफा वो कहते हैं कि मौला हमें क्यों वापस कर रहे हैं, मौला आप हमारे करीब इमाम है, मौला हमने आपको जख्मी हालत में देखा है, मौला आपकी जुदाई का वक्त करीब है, मौला हम आपके बगैर कैसे रहेंगे, मौला इसी दर पे हमें रहने दीजिए। मेरे मौला ने उस वक्त कहा कि देखो मेरी बेटियां, ये मेरी बेटियों तक इतला पहुंच गई है कि अली को जरब लग गई, हमारे बाबा जख्मी हो गए, मेरी बेटियां रोती हुई दरवाजे पर खड़ी है, कहीं उनके रोने की सदा तुम्हारे कानों तक ना पहुंचे, अली की गैरत का वारा नहीं करती। और यही बात तड़पाती है मेरे मौला, जरा करबला में आइए, मौला चारों तरफ से मारो मारो की सदाएं है, मेरे मौला चारों तरफ से जलते हुए खयाम है, ज़ैनब और कलसूम है, हुसैन मारे गए, अब्बास मारे गए, अली अकबर नहीं रहे, अली कासिम नहीं है, ओनो मोहम्मद नहीं है, तन्हा सैदानिया है, हाथों से चादर को थामे हुए कभी एक खेमे में जाती है, कभी दूसरे खेमे में जाती है, और सदा आ रही है लूटो तबर्रकात अली ओ बतूल को कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। हाय हाय, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह तमाम इमाम मासूमीन की बात में कायम टीवी कनाडा की जानिब से प्रोग्राम सना अहले बैत में मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पुरसोशात पर पुरसा पेश कर रहे हैं, मजलिस पेश कर रहे हैं। मौला इमामत हुज्जत दौरान से दुआ है कि हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कसीर बना के कबूल फरमाएं। और मैं सलाम पेश करती हूँ अपने उस इमाम की बारगाह में कि जिसने अपने दुश्मन को भी, कातिल को भी बेनमाजी पसंद नहीं फरमाया और ठोकर मार के उसे जगा के कहा कि उठ, जिस काम के लिए आया वो इरादा पूरा कर। और औंधा सो रहा था, तलवार उसके नीचे थी। और मौला अली की वलायत के बगैर नमाज कबूल नहीं है और नमाज वलायत के बगैर कबूल नहीं है। बस दोनों इबादत लाजिम और मंजूम है। मौला कायनात की बारगाह में कि जिन्होंने तौहीद बचाई, हम सलाम पेश कर रहे हैं। और मौला हम आपकी बारगाह से इसके छोटे से कलील से नजराने को लाए हैं। ये चंद आंसू हैं जो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाएंगे, जो हमारे लिए सरमाए निजात बन जाएंगे। इसके साथ ही सभी ज़रा नकवी को प्रोग्राम सना अहले बैत से इजाजत दीजिए। हम फुस्तो बिरब्बिल काबरीन की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।